السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم تجد کل نفس، جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا جو اس نے نیکی کی، یعنی ایک دن ایسا آئے گا جب امتحان کا پردہ ہٹ جائے گا اور انسان اپنے اعمال کے سرمائے کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اس کی نیکیاں مکمل طور پہ محفوظ ہوں گی، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ زلزال آیت نمبر 7، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو اس نے برائی کی وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ، اس کی برائیاں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ سو ایک جامع لفظ ہے، مکمل لفظ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہر چھوٹا بڑا عمل شامل ہے۔ تود لو ان بینہما تود لو ان بینہا و بینہ، اس دن تمنا کرے گا، بے انتہا افسوس اور شدید غم کی وجہ سے آدمی تمنا کرے گا کاش اس کی اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ وہ منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ انسان چاہے گا کہ جو چیزیں دنیا میں اس کے لیے لذت کا سامان بنی ہوئی ہے اس سے دور ہو جائے، اور انسان تمنا کرے گا کاش یہ دن نہ آتا، لیکن وہ آ گیا، انسان پکڑا گیا، اب کوئی چھٹکارا نہیں، اب کوئی جائے فرار نہیں۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ نساء آیت نمبر 42، ترجمہ، جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جاتی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 38، ترجمہ، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، چنانچہ بہت ہی برا وہ ساتھی ہے۔ پیاری بہنوں، آج گناہوں کو ترک کر دینا ممکن ہے، اس لیے آج ان کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے، اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے کہ لوگ اس کی نافرمانی سے بچ جائیں، ورنہ اس دن بندہ کیا کہے گا، یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی۔ سورہ زمر آیت نمبر 56۔ اسی طرح سورۃ فرقان آیت نمبر 27-28، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، یا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِی لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِیلًا، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا وہ کہے گا اے کاش کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدایت کا کچھ راستہ اختیار کرتا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دلی دوست نہ بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کرتے ہوئے اپنے آپ سے اور آنے والے وقت سے ڈرایا ہے تاکہ نیک اعمال کی ترغیب ہو اور نیک اعمال کی طرف انسان لپکے، جلدی کرے۔ اللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بے حد بندوں پر نرمی کرنے والا ہے۔ پیاری بہنوں، ایمان امید و خوف کے درمیان ہوتا ہے، صرف امید بھی نہ رکھیں اور صرف خوف بھی نہ رکھیں۔ اللہ نے اپنے خوف سے کیوں ڈرایا ہے؟ تاکہ بندے اپنی غفلت سے نکلیں، یہ تنبیہ ہے، اور یاد رکھیں علم والے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ قُلْ اِن کُنتُم تُحِبُّونَ، آپ کہہ دیں اللہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارے 11 رکوع مکمل ہو گئے ہیں، اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم رکوع نمبر 12 کو دیکھیں گے۔ قُلْ اِن کُنتُم تُحِبُّونَ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مسیح کی تعظیم اور ان کی ماں کی تقدیس جو عید و احترام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی محبت ہے جس سے ہم محبت رکھتے ہیں، اور اس کی تعظیم ہے جس کی وہ تعظیم کرتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے
کہ ان سے کہہ دے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو جو تم توحید عبادت کی دلیل لے کر آئے ہو اس کے مطابق میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی محبت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنے عذاب کی علامت بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے وہ عمل مردود ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر دعوے دار محبت رسول کے لیے فیصلہ کن ہے، یعنی خصوصاً اس کے لیے جو آپ کے طریقے سے منحرف ہے، یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، جب وہ آپ کے طریقوں پر نہیں چلے گا تو پیچھے ایسا شخص جھوٹا ہے، تب تک جب تک وہ اپنے تمام اقوال و افعال میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ، اللہ تعالیٰ کی اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیا علامات بتائی گئی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت قرآن مجید کی محبت ہے، قرآن مجید کی محبت کی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت سنت کی محبت ہے، سنت کی محبت کی علامت آخرت کی محبت ہے، اور آخرت کی محبت کی علامت اپنے نفس کی محبت ہے، اور اپنے نفس کی محبت کی علامت دنیا سے بغض ہے، اور دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ اس سے صرف بقدر ضرورت لیا جائے، جتنی ضرورت ہے صرف اتنا دنیا میں رہا جائے، دنیا میں ڈوب کر نہ رہا جائے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا بھی نہیں۔ فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو۔ اتباع کے مفہوم میں اطاعت کی نسبت بہت زیادہ وسعت ہے۔ اطاعت کن کاموں میں ہوتی ہے؟ اطاعت صرف اوامر اور نواہی میں ہوتی ہے کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، جبکہ اتباع یہ ہے کہ جیسے تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھو ویسے ہی تم بھی کرنے لگ جاؤ، جس بات کو وہ ناپسند کریں اسے تم بھی ناپسند کرو۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چھینک ماری اور کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو میں بھی کہتا ہوں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں سکھایا کہ ہم الحمدللہ علی کل حال کہیں، جو سنت کا طریقہ ہے وہی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے گا اور ان پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے کیسے محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس پر رحمت فرماتا ہے اور سیدھے راستے پر رکھتا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو دوست رکھتا ہے، تم بھی اس کو دوست رکھو۔ بس جبرائیل علیہ السلام اس کو دوست رکھنے لگتے ہیں۔
پھر جبرائیل علیہ السلام تمام آسمان والوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو دوست رکھتا ہے، تم بھی اس کو دوست رکھو۔ چنانچہ اس کو تمام آسمان والے دوست رکھتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ بخاری 1357۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی سے اپنی مغفرت اور رحمت کا یقین دلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کے نتیجے میں اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے اپنی رحمت کا بھی یقین دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔